آگہی بڑی چیز ہے، علم بڑی چیز ہے۔ جب اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ دلچسپی بڑھی تھی نا، اور اللہ نے عطا کی، مہربانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہو گئی۔ میں نے دعا کی تھی تخیل میں جا کے، یا رسول اللہ، میں اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور میں اگلی دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے رب سے کہا تھا، اے میرے رب، میں صرف یہ چاہتا ہوں تو ہر وقت میرے ساتھ رہ، کوئی آرزو نہیں ہے، کسی روحانی دنیاوی، نہ کسی منصب کی آرزو ہے، نہ کسی مرتبے کی آرزو ہے، صرف یہی خواہش ہے، میرے آقا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ میں نے اپنے رب سے کہا، آپ میرے ساتھ رہا کر۔ میرے اللہ نے قرآن میں کہا تھا، پھر تم مجھے یاد کرو، میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا، تم ہر وقت مجھے یاد کرو۔ چھوٹی سی خواہش تھی، یہی کہا تھا کہ میرے ساتھ رہا کرو۔ علم و آگہی بڑی بات ہے۔ میرے رب نے قرآن میں کہا کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آگہی بہت بڑی چیز ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں، بڑی بڑی آفتیں گزر جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، بڑے بڑے غم آتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ کرب و بلا میں آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیسے دے دیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جو سامنے ہے نا ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی دے دی۔ اگر کوئی بندہ آپ کو مار رہا ہو نا، کوروں کے ساتھ مار رہا ہو، آپ کے ساتھ وحشیانہ تشدد آپ پہ کر رہا ہو، آپ چیخیں گے، روئیں گے، کہیں گے ہمیں چھوڑ دو، لیکن اگر آپ کو ایک لمحے کے لیے پتہ چل جائے نا کہ وہ بندہ آپ پہ تشدد اس لیے کر رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایک دم سے آپ کا کنسنٹ ہی بدل جائے گا۔ آپ کہیں گے اس لیے مار رہے ہو، اور مارو، جتنا مرضی مارو، چاہے گردن اتار کے پھینک دو، بوٹی بوٹی کر دو، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس لیے مار رہے ہو کہ مجھے میرے رسول سے محبت ہے، مارو۔ آگ ہی جب ملتی ہے نا، علم ملتا ہے، اللہ مہربانی کرتا ہے، تو چیزیں بڑی وسیع ہو جاتی ہیں، کنسنٹ بدل جاتے ہیں۔ جب کوئی غم آتا ہے نا، جب کوئی ناکامی آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، بندہ چیختا ہے، چلاتا ہے، بندہ کہتا ہے ارے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پر اگر اللہ یہ کہہ دیا ہے میرے بندے، یہ میں نے بھیجی ہے، یہ غم میں نے بھیجا ہے، یہ تکلیف میں نے بھیجی ہے، یہ ناکامی میری طرف سے ہے، پھر بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے مالکا تو بھیجی ہے تو کوئی گل نہیں، جنیاں مرضی بھیج، تو ہسا اسی ہستے رہاں گے، تو ڈوا اسی روندے رہاں گے، تو بھکھا رکھ اسی تاں بھی راضی ہاں، تو رجا دے اسی تاں بھی راضی ہاں، اور مالکا اسی تیری رضا وچ راضی ہاں۔ جب آپ کو آگ ہی ملتی ہے نا، پھر آپ کہتے ہیں یہ غم کیا ہیں، یہ پریشانیاں کیا ہیں، اگر میرے رب نے دی ہیں تو پھر ان کا احسان ہے کہ اس نے یاد کیا ہوا۔ یہ علم ہے، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے سب کچھ آ رہا ہے، بندہ تو تمغے سمجھ کے لیتا ہے، وہ غم بھی، وہ تکلیفیں بھی، وہ پریشانیاں بھی۔ میں کہتا ہوں اس غم پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ غم، وہ پریشانی، وہ تکلیف جو آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانے میں ایک پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ وہ غم اللہ رب العزت کی ذات کا تحفہ ہے، وہ انعام ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اسی کی طرف سے آ رہے ہیں تو بندے کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مالک نے یاد رکھا ہوا ہے۔ بڑی پریشانی آئی، بڑی شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، تو مجھے سچ کے ساتھ داخل کر اور سچ کے ساتھ باہر نکال لے، اور اپنے علم کے خزانوں سے مجھے دلیل غالب عطا فرما۔ بہت سے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ آپ کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ شیعہ آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں کہ سنی آپ کو پیسہ دیتے ہیں؟ دیوبندی آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں یا پھر اہل حدیث آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ پرسیپشن کسی حد تک درست ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر دین کے حوالے سے کسی بھی مکاتب فکر کو لے کے کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اور ذرا ڈومیننٹ کام کر رہا ہوتا ہے، گراؤنڈ کے اوپر رہ کے کام کرتا ہے، یا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی نیریٹو پھیلا رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تنظیم ضرور ہوتی ہے جو اسے فنڈنگ کر رہی ہوتی ہے، فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ہر لحاظ سے جیسے اسے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تنظیم، کوئی نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ کوئی مکاتب فکر کے لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔
یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اگر آپ کو ٹک ٹاک پہ مکمل نہ ملے، یہ 8-10 منٹ کی یہاں پہ ویڈیو ہوگی تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لانگ سٹوری شارٹ، میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے چڈی فرینڈز بیسیکلی، جن کے سامنے میرا پیٹ ننگا ہے، وہ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا وہ یہی ہے کہ تیرے جیسا بندہ اللہ اور رسول کی باتیں کرتا ہے۔ یہ شارٹ سٹوری ہے، میں نے کوزے میں سمندر بند کر دیا، ذرا غور کریں گے تو ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو جب اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی عطا کی، مہربانی فرمائی، اس کی ذات کو جاننے کا تجسس میرے اندر پیدا ہوا، تو میں نے دیکھا یہ اللہ کی عطا ہی ہوتی ہے، بندہ نہیں کبھی اس طرف آ سکتا جب تک کہ وہ رحمان خود نہ چاہے۔ تو جب بڑا تجسس پیدا ہوا اللہ رب العزت کی ذات کو جاننے کے بارے میں، اس کی اتھارٹی کو جاننے کے بارے میں بچپن سے ایک فلسفی مزاج سا لڑکا رہا ہوں، میرا کینوس سوچنے کا بڑا وسیع رہا ہے شروع سے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کسی اتھارٹی والے بندے کے ساتھ ان کی دوستی ہو، تو کوئی ایس پی ڈی ایس پی آئی جی کسی کا دوست ہو، کوئی بیوروکریسی میں بیٹھا ہوا بندہ کسی کا دوست ہو، تو وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں اتھارٹی والا بندہ ہمارا دوست ہے۔ میں نے سوچا اس کائنات میں سب سے بڑی اتھارٹی تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ کائنات کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اور بلین اینڈ ٹریلین ایئرز آف گلیکسیل لائف جو آگے آنے والی ہے وہ اتھارٹی بھی اس کے پاس ہے، وہ جنت اور دوزخ کا مالک ہے۔ تو پھر دوستی تو ہونی چاہیے نا ایسی ہستی کے ساتھ، یاری لگانی ہے تو پھر بندہ ایسی ہستی کے ساتھ لگائے نا جو کائنات میں سب سے زیادہ اتھارٹی رکھتی ہے۔ عبادت، ریاضت، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے یہ جو سارے آپ تک چیزیں پہنچتی ہیں علماء کے ذریعے، وہ میرے تک موجود تھی، لیکن میں اتنا لمبا پینڈا کر نہیں سکتا تھا۔ ہم ہمیشہ نفسیاتی طور پہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اللہ نے مہربانی کی، ایک استاد تھے، اللہ ان کی حیاتی کرے، بزرگ ہیں، میں نے ان سے پوچھا اللہ دے نال یاری لان دا کوئی شارٹ کٹ ہے گا تواڈے کول کہ میں شارٹ کٹ اپناواں تے اللہ نال یاری لگ گئی ہے پوری پکی اور دوستی ہوئی ہے۔ آج جڑا ایڈا لمبا تسی راہ دسیا نا، یہ اپنے کول نہیں جی ہونا، کوئی آسان راہ مینوں دسو۔ انہاں نے کہا پتر اپنی جس کوالٹی دے اوتے تینوں بڑا مان ہے نا وہ اللہ دے راہ تے لا دے۔ میں کہا میرے کوئی کوالٹی نہیں ہے گی، مینوں تو بس گلاں ہی کرنیاں آندیاں جو جنیاں مرضی سن لو میرے کو۔ انہاں کیا پھر اللہ واسطے گلاں کریا کر۔ میں کہ اللہ کے لیے باتیں کیا کروں، سنے گا کون؟ اور لوگوں کو نہیں پسند آنی میری باتیں۔ انہوں نے کہا لوگوں کو پسند کون کروانا چاہتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے باتیں کیا کر، دیکھنا جب اللہ قبول کرے گا نا پھر دوستی ہو جائے گی۔ وہ بات میرے دل میں اتر گئی، میں نے فیصلہ کیا اب اللہ کے لیے باتیں کریں گے۔ کہاں کریں گے، کیسے کریں گے، کس طرح کریں گے، یہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ جب بھی کہیں بیٹھ کے بات ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ضرور ہوگی اور محبت کے ساتھ ہوگی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، لیٹر آن مجھے تب تھوڑی پتہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ یہ سب کروں گا، میں اپنے پرسنل حلقہ احباب کے اندر سے میں نے یہ سب شروع کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ شروع کیا۔ آپ میری ساری گفتگو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کہیں بھی نفرت کا شائبہ تک نظر نہیں آئے گا، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنے کی ترغیب دوں، میں ان کی محبت کے بارے میں بات کروں، الفت کے بارے میں بات کروں۔ میں ہمیشہ خدا کو رحمان اور رحیم پایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کی جو صفت رحمت ہے وہ اس کے غضب پہ بڑی حاوی ہے۔ میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو نیٹ رزلٹ میں مجھے خدا ایک رحمان اور رحیم ہستی کے طور پہ نظر آتا ہے۔ کہیں پہ جہاں پہ اسے غصہ بھی آتا نا، کبھی تو میں دیکھتا ہوں وہ اپنی ذات کو لے کے غصے میں نہیں ہے، اگر اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار تم نے میری مخلوق کے ساتھ اوپر نیچے کیا، پلس مائنس کیا، تو پھر میں اس معاملے میں سخت ہوں۔ آپ کو جہاں بھی خدا سخت نظر آئے گا نا، وہاں دیکھیے گا کہ وہ اپنی مخلوق کو لے کے سخت ہے، اپنے بندوں کی حقوق کو لے کے سخت ہوا ہے، اپنی ذات کے بارے میں وہ کبھی سخت نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے یار میرے ساتھ بس شریک نہ ٹھہرانا تم کسی کو، باقی چیزیں اور طرح کی۔ آپ مجھے محبت پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ میں اختلافی موضوعات پہ بات کر رہا ہوں اور نفرت پھیلا رہا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بندے اور اللہ رب العزت کے ذات کے درمیان جو ہے نا وہ پل بنایا جائے، دیواریں نہ کھڑی کی جائیں، اللہ کی مخلوق کے درمیان پل بنائے جائیں، باہمی ہم آہنگی پیدا کی جائے، دیواریں نہ کھڑی کی جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اختلافی موضوعات کا پتہ نہیں ہے یا مجھے اختلافی موضوعات پہ ڈسکشن کرنی نہیں آتی۔ میں جتنی خوبصورت ڈسکشن یہاں پہ کر سکتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اختلافی موضوعات پہ اس سے زیادہ جاندار گفتگو کر سکتا ہوں، بڑے
منطقی دلائل کے ساتھ نفرت پھیلا سکتا ہوں، ریلیجیس سیکٹیرینزم کے اندر ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہوں، لیکن فائدہ کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ مقصد کچھ اور ہے۔ اور اگر سوشل میڈیا کے پیسوں ویسوں کو والوں کو جانے تو پھر جو بندہ اختلافی موضوعات پہ ڈسکشن کرتا ہے اس کی ویورشپ بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ جو ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ بلڈ کرتا ہے اس کی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ویورشپ کے ساتھ ہی پیسہ جڑا ہوتا ہے اور یہ سارے مکاتب فکر ان چیزوں کے ساتھ ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں آگے، تو آپ کو میرے اندر کہیں وہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ میری پرائورٹی نہیں ہے۔ حالانکہ جن چیزوں کو یہ آپ کے جو سو کالڈ یہ اسکالرز جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں کر رہے ہیں سارے، یہ آپ کو نظر آتے ہوں گے، یہ ساری آپ کیا لگتا ہے کہ ہم جب کتاب پڑھتے ہیں ہمیں نہیں نظر آتی وہ ساری باتیں؟ ساری نظر آتی ہیں، لیکن ایک سوچ بلڈ ہوئی تھی کہ یار جو کامن بندہ ہے نا اس کا تعلق بناؤ اللہ کے ساتھ، اسے بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنانا ہے، اسے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیوں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور اسے فیکٹس دو، انہیں آرگیومنٹس دو، ان کے اوپر امپوز نہ کرو کہ محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دین کا حصہ ہے، یہ لوگ سنتے ہیں اور زبان سے کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں آپ سے محبت ہے۔ محبت ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ پوری زندگی لوگ کلیم کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے، ہمیں اس کے رسول سے پیار ہے، وہ صرف ایک کلیم ہوتا ہے، جب واقعی ہوگی نا تو چیزیں بدل جائیں گی۔ تو میرا پورے کا پورا ایک تھیسس کھڑا ہوا اسی بات کے اوپر کہ محبت پھیلاؤ۔ کامن لوگوں تک اختلافی موضوعات پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ جب اختلافی موضوعات کو سنتے ہیں ان کی ریلیجیس پرفارمنس کے اندر کوئی بہتری نہیں آتی، لوگ چسکے لیتے ہیں اختلافی موضوعات کو سنا کے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں بڑے پڑے ہیں لوگوں، ملین آف ویوز ہوتے ہیں اختلافی موضوعات پہ لوگوں کے۔ جب جن لوگوں نے وہ ملینز دفعہ دیکھی ہوتی ہیں نا چیزیں، وہ جو ملینز آف پیپل ہیں، آپ ان کی ذاتی زندگی میں دیکھیں کہ پرفارمنس کیسی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت پہ کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا ہوتا۔ تو کیا فائدہ اس ملینز کی فالوورشپ کا اور ویورشپ کا جب حقیقی زندگی میں لوگوں کی پرفارمنس کے اندر کوئی چینجنگز ہی نہیں آ رہی ہیں؟ مزہ تو تب ہے کہ کوئی بندہ مجھے سنے، مجھے پڑھے، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، اور اس وجہ سے کہ اس نے مجھے سنا تھا۔ میری یہ کوشش کامیاب تب ہوگی کہ مجھے سن کے کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت سے بات کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ختم کرے، اللہ رب العزت کے ساتھ ذاتی تعلق بنانے کی کوشش کرے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے پر یہ ممکن ہے۔ میں اس فیلڈ کے اندر خود کو سمجھوں کہ میں نے کوئی امپیکٹ ڈالا تو وہ یہ ہے کہ مجھے سن کے کوئی بندہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے، کوئی بندہ سجدہ ریز ہو جائے، یہ میرے لیے سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے، یہی سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کا انعام ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر میں خود کو کیونکہ کسی مکتب فکر کے ساتھ جوڑتا ہی نہیں ہوں بڑا ڈومیننٹ کر کے، تو مجھے کس نے فنڈنگ کرنی ہے، مجھے کس نے پیسہ دینا ہے؟ میرا پورے کا پورا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کھڑا ہی پیار اور محبت کے اوپر ہوا ہے، باہمی ہم آہنگی کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں جو اختلافی موضوعات ہیں وہ ڈسکس کرنے سے پہلے لوگوں کو اسکالر لیول کی اپروچ سیکھنی چاہیے، لوگوں کو علم الاخلاق سیکھنا چاہیے، لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ جب تقابل ادیان پڑھتے ہیں تو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ 1400 سال کی اسٹڈی کرنے لگے ہیں اورل ہسٹری کے اندر، جو ہم آرکائیول ہسٹری جب پڑھیں گے ہم ساری ہسٹری کے اندر ڈسپیوٹ کہاں کہاں آ جائیں گے، کس کس طرح چیزیں مینیپولیٹ ہوئی ہوں گی، کس کس طرح ریولیوشنلائز چیزیں ہوئی ہوں گی، کیسے کیسے جو ہے وہ ہسٹری کے اندر جو ہے وہ کلچرل کی ایولیوشن ہوئی ہے۔ جب تک کسی کو یہ نہیں پتہ اختلافی موضوعات اس کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، اور کوئی بندہ بہت اعلیٰ ظرف ہو، اسکالرسٹک لیول کی اپروچ رکھتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے بند کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے میں بہت بڑے بڑے اختلافی موضوعات ڈسکس کر لیتا ہوں، میرا اپنا ایک آرگیومنٹ بلڈ کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں پبلک کے ساتھ یہ سب نہیں۔ جب میں نے کہا تھا میرا پرپز کچھ اور تھا یہ باتیں کرنے کا، وہ جو میں بتا چکا ہوں، نہ پرپز پیسے کمانا تھا، نہ پرپز شہرت کمانا تھا، پرپز کچھ اور ہے، اور میں اسی کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہوں۔ اس سے بھی بڑے پرپز ہے جو میں یہاں پہ نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کا مٹیریلسٹک چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، خاص کر پیسوں ویسوں سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، شہرت سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں تو میں مکر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میں معظم علی نہیں ہوں، یعنی کہ مجھے شہرت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ لوگ پہچانے اور کہیں جی، لوگ اکثر کہتے ہیں آپ سے ملنا ہے، میں لوگوں کو رپلائی نہیں کرتا اس معاملے میں۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ یار لوگ جس معظم علی سے ملنا چاہتے ہیں میں وہ والا معظم علی نہیں ہوں، وہ ایک کیفیت ہے جسے آپ ملنا چاہتے ہیں، آپ مجھے ملیں گے، میں اس کیفیت میں ہوا، آپ کو بڑا اچھا لگے گا، پر اگر میں اس کیفیت میں نہ ہوا آپ کہیں گے یار یہ بندہ اسکرین پہ تو کچھ اور نظر آتا ہے، ہم تو کسی اور معظم کو ملنے آئے تھے، یہ تو کوئی اور نظر ہے۔ آدمی ہر وقت ایک بدلتا ہوا ایونٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ میرے پاس ابھی بیٹھے ہوں، میرا موڈ بنا ہو فنی باتیں کرنے کا، آپ کہیں گے ہم تو ایک اسکالر سے ملنے کے لیے آئے تھے جو مذہبی گفتگو کرتا ہے، یہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے دوستوں کو لطیفے سنا رہا ہے۔ میں ایک ورسٹائل پرسنالٹی والا بندہ ہوں، میری ایک ذاتی زندگی ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا جو ہے وہ فنی سا بندہ ہوں۔ آپ مجھے کسی بھی اور فریم آف مائنڈ میں دیکھ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار بہرحال خیر مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے،
اور پیسوں ویسوں کا تو خاص کر اس معاملے کو لے کے، یہ نہیں کہ زندگی میں پیسے کی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت ہے، اور بڑے کام ہیں جنہیں کر کے بندہ پیسے کما سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر کے پیسے تھوڑی کمانے، ان کا پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ یقین کریں، یہ جو ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے نا، آنے والے چند دنوں کے اندر یہ بند ہو جائے گا، ممکنات ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سی وائلیشنز ہمیں دے دی ہیں، وارننگز دے دی ہیں، اور کچھ فیچرز ہیں جنہیں انہوں نے لمٹائز کر دیا ہے کہ جی لوگ آپ کو فالو نہیں کر پائیں گے اب، اگر آپ میں سے کوئی بندہ ان فالو کر کے دیکھے گا تو دوبارہ فالو نہیں کر پائے گا۔ انہوں نے وہ بند کر دیا فالوور، پھر انہوں نے ہمیں بہت سی وارننگز دی ہے کہ ہم آپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے، پرماننٹلی بین کر دیں گے، آپ ویڈیوز کو جو ہے وہ کر نہیں سکتے یہاں پہ، بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی بہت سی جو ہیں وہ ہم نے وائلیشنز کی ہوئی ہیں۔ یوٹیوب کا چینل بھی مونیٹائز نہیں کیا ہوا، ملٹیپل لوگوں کی ای میلز آتی ہیں، وہ پوچھتے تھے آپ کا کنٹینٹ یوز کر لیں۔ بھائی آپ لوگوں کو اجازت ہے، آپ جیسے مرضی ان ویڈیوز کو استعمال کریں، یہ میں نے بنائی نہیں ہوئی اس لیے کہ میں ان سے پیسے کماؤں گا، استغفر اللہ، میرا یہ پرپز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ ویڈیوز بنا کے پیسے کما نہیں سکتا، لیکن وہ اور طرح کی ہوں گی نا، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے تو نہیں نا، اور مجھے باتیں نہیں کرنی آتی بھلا، میں پولیٹیکل لیول پہ بہت بڑا ایک آرگیومنٹ بلڈ کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے پیسے ہی کمانے ہیں تو میں پھر اپنے فیوریٹ مضمونوں کے اوپر بات کروں گا نا، جن پہ مجھے بڑی اپروچ ہے۔ میں اپروچز ٹو کلچرل ہسٹری کے اوپر بات کروں گا، میں ریسرچ میتھڈولوجیز کے اوپر بات کروں گا، میں آرکیٹیکچرل ہسٹری کے اوپر بات کروں گا، میں پولیٹیکل آرٹ کے اوپر بات کروں گا۔ یہ میرے فیوریٹ سبجیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں اسپیس اینڈ میموری کے اوپر بات کروں گا، میں اورل ہسٹری کے اوپر بات کروں گا، میں آرکائیول ڈسکرپشنز کے اوپر بات کروں گا، آرکائیول ہسٹری کے اوپر بات کروں گا۔ ملٹیپل ٹاپکس ہیں، ملٹیپل چیزیں ہیں، میرے بڑے دلچسپی ہے، میرے سب سے فیوریٹ موضوعات ہیں، اور ان کے اوپر میں بہت بڑی اپروچ بلڈ کر سکتا ہوں۔ میں اس کے اوپر کوئی چینل بناؤں، میں اس کے اوپر باتیں کروں، اس سے پیسے کماؤں، مجھے سمجھ آئے گی کہ یار میں پیسے کما رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر کے، اس کے لیے جو میں بات کر رہا ہوں، جب میرے دماغ میں میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں، اس کا پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کو اجازت ہے، آپ ان ویڈیوز کو استعمال کریں، آپ پیسے کمائیں۔ اگر کسی کو ضرورت ہے، کوئی نیڈی بندہ ہے، کسی کو لگتا ہے کہ یار یہ سوشل میڈیا سے پیسے تو کمائے جا سکتے ہیں نا، آپ فری ٹو یوز ہے، آپ یوٹیوب چینل بنائیں، یہاں سے ویڈیوز میری نکال لیں، آپ یوٹیوب چینل پہ چلا کے اس سے پیسے کمائیں، فیس بک پیج مونیٹائز ہو جاتے ہیں۔ مجھے ریسنٹلی ایک بندے نے فون کیا، انہوں نے کہا جی آپ کی کنٹینٹ ہے، میں اس کو ڈالتا ہوں، میں آپ کو پیسے دے دوں گا 50-50۔ میں نے کہا یار تو سارے لے لا 50-50، میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں پیسوں کی، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کرو، آپ اسے استعمال کر لو، اگر آپ کو پیسے ملتے ہیں تو آپ اپنے فیس بک پیجز بنا لیں۔ لیکن ایک مہربانی کیجیے گا، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے فیس بک پیجز اور سوشل میڈیا کے مختلف جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، اس میں میری ویڈیوز میں نے خود دیکھی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیے گا، میرا نام لے کے کسی کا نقصان نہ کر دیجیے گا، بس یہ آپ سے گزارش ہے، ورنہ آپ کو اجازت ہے، آپ جہاں مرضی انہیں ڈالیں، اور اگر آپ ان سے پیسے کما لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ چلو لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے بھی تھوڑی سی آسانی پیدا کر دی ہے میں نے اس کے ذریعے، اور دین میں اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ میرا پرپز ہی کچھ اور ہے، ان ویڈیوز کو لے کے پیسے ویسے کمانا پرپز نہیں ہے، اس لیے کہیں سے کوئی فنڈنگ نہیں آتی، نہ مجھے ضرورت ہے فنڈنگ کی۔ ہاں بہت سے لوگ ہیں جو اپروچ ضرور کرتے ہیں۔ ریسنٹلی مہینہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، امریکہ سے کسی ایک چاچا جی تھے، کچھ 76 ایئرز ان کی ایج تھی، انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا میں آپ کے لیے نا کیمراز بھیج رہا ہوں، یہاں سے لیپ ٹاپ بھیج رہا ہوں، گیجٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں آپ بھیج رہے ہیں؟ وہ میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں، وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے، یہ وہ میرے نا پوتے پوتیاں دیکھتے ہیں بڑے شوق سے آپ کو، تو اس لیے میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ میں کہا چاچا جی ضرورت ہی نہیں ہے گی، جس نے ہمیں سننا ہے وہ 30-35 ہزار کے اس موبائل پہ بنی ہوئی ویڈیو اور جو بلیک اینڈ وائٹ ہوگی وہ اس سے بھی دیکھ لے گا، اس سے بھی سن لے گا۔ جس نے نہیں سننا وہ 30 لاکھ کے گیجٹس کے اوپر بھی بناؤں، اس نے پھر بھی نہیں سننا، تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں دیکھیں آپ جو ساری دنیا وہ سارا کچھ کر رہی ہے، آپ اس کو میٹ اپ کریں۔ میں نے کہا جی نہیں، اس لیے نہیں کرنا، جو ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اور جب اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات کسی تک پہنچانی ہے وہ پہنچا دے گا۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے تھے کہ بات میں جان اتنی ہو کہ نسلوں تک ٹریول کر جائے، اگر بات میں جان ہوئی تو اپر جائے گی، اور اگر ہمارے اندر خلوص ہوا تو باتیں پہنچ جائیں گی۔ باقی کچھ چیزیں ہیں جو معاملات ساتھ چلتی رہے، بہت سے لوگ ہیں فنڈنگ کرنے کے لیے۔ اب ریسنٹلی میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک جو ہے وہ سیریز میں نے بنانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینگ این اکانومسٹ، اس کو میں نے لکھا ہوا ہے، لکھ کے میں نے رکھ دیا اسے میں جس طرح بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ میرے دوست ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے کچھ ریلیٹیوز ہیں جو ابراڈ میں رہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کر دیتے ہیں آپ کو رینج، کسی پروڈیوسر کی ضرورت ہے، کسی کیمرہ مینز کی ضرورت ہے، کوئی ایڈیٹرز کی ضرورت ہے، ہم ارینج کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کر لوں گا جو کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں کل کو سوچوں گا کہ جن موضوعات کے اوپر میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں کوئی آگے ایک یوٹیوب چینل بنا کے کوشش کروں کہ اس سے کوئی پیسے ویسے آئیں، تو ان سے پھر میں اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کروں، لیکن ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے، لیکن میں اسے کر دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو چینل ہے اس کے اوپر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سارے یہ فری ہیں،
کبھی میری طرف سے کوئی کاپی رائٹ اسٹرائک لیول کی کوئی چیز آپ کو نہیں آئے گی کہ آپ کیوں اسے استعمال کر رہے ہیں. بس ایک گزارش کی ہے لوگوں سے کہ میرا نام لے کے کسی کا نقصان نہ کیجیے گا. باقی آپ کو کھلی اجازت ہے, آپ اسے پیسے ویسے جتنا مرضی کمائیں. وہ یوٹیوب یا فیس بک خود آپ کو کوئی کلیم دے گی تو وہ پرسنلی دے گی, ہماری طرف سے کچھ نہیں آئے گا. ہماری طرف سے آپ بالکل ایزی ہیں, اسے جیسا مرضی استعمال کریں. یہ بھلا کیسے ہوتا ہے کہ میں کہوں میں کام کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی ذات کی خوشنودی کے لیے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے لیے, اور اپنی ویڈیو کے بارے میں کہوں جی آپ اسے یوز نہ کریں اور اسٹرائک مار دیں؟ ایسے نہیں ہوتا. اور چیزوں کی ضرورت نہیں. پیسے کمانے مجھے ویسے بھی آتے ہیں, اور بڑے طریقے ہیں پیسے کمانے کے. ایسے تھوڑی پیسے کمانے, اور فنڈنگ کسی کے کیا لینی ہے. جب میں نے کسی سے فنڈنگ لے لی تو پھر اس کا مطلب میں نے کسی کے نظریے کو اڈاپٹ کر لیا. نظریہ تو میرا اپنا ہے, محبت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, اللہ نے فرمایا میرے آقا کو کہ اے میرے نبی, آپ ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے دین میں فرق کر لیا اور گروہ بنا لیے. جب میرے نبی ان میں سے نہیں ہیں تو میں بھی کسی گروہ میں سے نہیں ہوں, کسی فرقے میں سے نہیں ہوں. میں اس گروہ میں سے ہوں جو اللہ رب العزت کی ذات کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے کوشاں ہے, جد و جہد کر رہا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے کوشش کر رہا ہے, جد و جہد کر رہا ہے. میرا کسی فرقے کے ساتھ, کسی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب چونکہ تعلق نہیں ہے تو مجھے فنڈنگ کون کرے گا. لیکن اس سے آگے بھر کے ایک اور بات کہہ دیتا ہوں کہ عقائد کے لحاظ سے عقائد وہی ہونے چاہیے جو اللہ کو پسند ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. عقائد کے معاملے میں تھوڑا سا ڈسپلنری ہوں, لیکن خود کو کسی فرقے اور گروہ کے ساتھ میں نہیں اٹیچ کرنا چاہتا. دس از مائی پرسنل, میرا ایک فیصلہ ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہوں, اور میں اس کو لے کے تھوڑا سا ریجڈ ہوں کہ میں کسی بھی جو ہے وہ گروہ کے ساتھ اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتا. باقی چیزیں اور طرح سے چلتی رہتی ہیں, معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی فنڈنگ کون کرتا ہے. فنڈنگ ہم سے کسی نے کیا کروانی ہے. جب ضرورت پڑی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ چیزیں کر لے گی. پیسے آگ ہی بڑی چیز ہے, علم بڑی چیز ہے. جب اللہ رب العزت کے ساتھ, اس کی ذات کے ساتھ دلچسپی بڑھی تھی نا, اور اللہ نے عطا کی, مہربانی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہو گئی. میں نے دعا کی تھی تخیل میں جا کے, یا رسول اللہ میں اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, اور میں اگلی دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے رب سے کہا تھا, اے میرے رب میں صرف یہ چاہتا ہوں تو ہر وقت میرے ساتھ رہ. کوئی آرزو نہیں ہے, کسی روحانی دنیاوی, نہ کسی منصب کی آرزو ہے, نہ کسی مرتبے کی آرزو ہے. صرف یہی خواہش ہے, میرے آقا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, ادھر بھی اور ادھر بھی. میں نے اپنے رب سے کہا آپ میرے ساتھ رہا کر. میرے اللہ نے قرآن میں کہا تھا پھر تم مجھے یاد کرو, میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں, ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا, تم ہر وقت مجھے یاد کرو. چھوٹی سی خواہش تھی, یہی کہا تھا کہ میرے ساتھ رہا کرو. علم و آگ ہی بڑی بات ہے. میرے رب نے قرآن میں کہا کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. آگ ہی بہت بڑی چیز ہے. جب اللہ رب العزت کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا, پھر آپ کو پتہ ہی نہیں, بڑی بڑی آفتیں گزر جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. بڑے بڑے غم آتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے. کرب و بلا میں آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیسے دے دیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے, اور جو سامنے ہے نا ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے. اتنی بڑی قربانی دے دی. اگر کوئی بندہ آپ کو مار رہا ہو نا, کوروں کے ساتھ مار رہا ہو, آپ کے ساتھ وحشیانہ تشدد آپ پہ کر رہا ہو, آپ چیخیں گے, روئیں گے, کہیں گے ہمیں چھوڑ دو. لیکن اگر آپ کو ایک لمحے کے لیے پتہ چل جائے نا کہ وہ بندہ آپ پہ تشدد اس لیے کر رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ایک دم سے آپ کا کنسنٹ ہی بدل جائے گا. آپ کہیں گے اس لیے مار رہے ہو, اور مارو, جتنا مرضی مارو, چاہے گردن اتار کے پھینک دو, بوٹی بوٹی کر دو, کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ اس لیے مار رہے ہو کہ مجھے میرے رسول سے محبت ہے, مارو. آگ ہی جب ملتی ہے نا, علم ملتا ہے, اللہ مہربانی کرتا ہے, تو چیزیں بڑی وسیع ہو جاتی ہیں, کنسنٹ بدل جاتے ہیں. جب کوئی غم آتا ہے نا, جب کوئی ناکامی آتی ہے, جب کوئی تکلیف آتی ہے, بندہ چیختا ہے, چلاتا ہے, بندہ کہتا ہے ارے پتہ نہیں کیا ہو گیا. پر اگر اللہ یہ کہہ دیا میرے بندے یہ میں نے بھیجی ہے, یہ غم میں نے بھیجا ہے, یہ تکلیف میں نے بھیجی ہے, یہ ناکامی میری طرف سے ہے, پھر بندہ پتہ کیا کہتا ہے, بندہ کہتا ہے مالکا تو بھیجی ہے تو کوئی گل نہیں, جنیاں مرضی بھیج, تو ہسا اسی ہستے رہاں گے, تو ڈوا اسی روندے رہاں گے, تو بھکھا رکھ اسی تاں بھی راضی ہاں,
تو رجا دے اسی تاں بھی راضی ہاں، اور مالکہ اسی تیری رضا وچ راضی ہاں۔ جب آپ کو آگ ہی ملتی ہے نا، پھر آپ کہتے ہیں یہ غم کیا ہیں، یہ پریشانیاں کیا ہیں؟ اگر میرے رب نے دی ہیں تو پھر ان کا احسان ہے کہ اس نے یاد کیا ہوگا۔ یہ علم ہے، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے سب کچھ آ رہا ہے، بندہ تو تمغے سمجھ کے لیتا ہے، وہ غم بھی، وہ تکلیفیں بھی، وہ پریشانیاں بھی۔ میں کہتا ہوں اس غم پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ غم، وہ پریشانی، وہ تکلیف جو آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانے میں ایک پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ وہ غم اللہ رب العزت کی ذات کا تحفہ ہے، وہ انعام ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اسی کی طرف سے آ رہے ہیں تو بندے کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مالک نے یاد رکھا ہوا ہے۔ بڑی پریشانی آئی، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ہے کہ لوگ اپنے روحانی استاد کو یا اپنے کسی روحانی پیشوا کو، اس کو بڑی ایک عجیب و غریب پرسنالٹی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بت تخلیق کر لیتے ہیں، ان کی ایک اپنی زندگی ہے، کبھی نہ کبھی جبلتوں کی کشمکش سے ان کا واسطہ پڑا ہوگا، گناہ و ثواب کے نسیان سے کبھی نہ کبھی وہ بھی گزرے ہوں گے، کبھی نہ کبھی انہوں نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، کبھی نہ کبھی انہوں نے آرزوئے پروردگار دو عالم کی ہوگی، کبھی نہ کبھی انہوں نے پہلا قدم بڑھایا ہوگا، ان سے غلطی ہوئی ہوگی، کبھی نہ کبھی انہوں نے توبہ کی ہوگی۔ یہ بڑی عام بات ہے کہ آپ انہیں جو ہے وہ ایک عام کامن انسان سمجھیں جس نے خدا کی طرف قدم بڑھایا ہوا ہے، اللہ نے اس پہ عطا کی ہوئی ہے، ورنہ انسان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بڑی ہوتی ہیں خطاؤں سے۔ ہم خود بڑے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار ہیں۔ یہ جو مالک ہے نا، انہیں پردے پائے نے، اس نے ہمارے گناہوں پہ پردے پائے ہیں، لیکن انڈیویجولی آپ کی ذاتی زندگی اور طرح کی ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ نیکی پھیلا رہے ہیں یا شر پھیلا رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ دی مہربانی ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، محبت بانٹ رہا ہوں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، نیکی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ حالانکہ میری ذات میں بہت سی کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، میری ذات میں بہت سے فلاز ہوں گے، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے جب کسی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا تو وہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو بدی کی طرف نہیں بلا رہے، اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، خدا کی طرف بلا رہے ہیں، رسول اللہ کی محبت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی عطا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ عام انسان میں زندگی سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ جو جسمانی خطا ہے وہ وقتی ہے، جو ذہنی خطا ہے وہ مستقل ہے۔ جو ذہنی خطا ہے نا اس پہ سزا ہے، جسمانی خطا ہے اس پہ توبہ ہے، کیونکہ بندے کو اوپر چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ذہناً ایک چیز کے اوپر کنسنٹ آپ نے بنا لیا پھر یہ ذہنی خطا ہو گئی آپ کی، تو ذہنی خطا سے بچنا چاہیے۔ باقی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے نا تو مشرق و مغرب میں جتنے قبرستان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ایک دم عذاب ہٹا لیتا ہے کچھ لمحوں کے لیے کہ کسی جوان نے توبہ کی ہے۔ تو اگر آپ نوجوان اللہ کی طرف لوٹ کے ہیں، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ تو یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا میں، اکثر میرے دماغ میں وہ سوال آ گیا کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں، یہاں پہ دوست بیٹھے ہوئے تھے، پوچھ رہے تھے کہ اس نے ہنس کے پوچھا کہ 10 فنڈنگ تینوں کتوں آندی ہے سارا کچھ؟ تو میں کہ چلو آپ کو بھی بتانا ہے تو میں باقی سب کو بھی بتا دیتا ہوں۔ ہائے، آپ دیکھتے ہیں یہ پتے ہیں جو درختوں کے، بندہ ہے نا جیرا پوری دنیا دی دولت خرچ کرے انج دے پتے نہیں بنا سکتا، ایک مٹھی جو مٹی ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ یہ میرے رب کے کام ہے سارے، آپ کو ہر جگہ اس کی قدرت نظر آتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں۔ یہ میری فیوریٹ پلیس ہے، یہاں بیٹھ کے میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں۔ آج گرمی بڑی ہے، یہ ہاتھ والا پنکھا میں نے پکڑا ہوا ہے، ایک کتاب تھی میں پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی کتاب ہے، یہ میرے ایک قریبی دوست ہیں انہوں نے لکھی ہے الحاد کے اوپر، اور بڑا اچھا انہوں نے آرگیومنٹس خیر بلڈ کیے ہوئے تھے۔